بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ٹرو پیٹریٹ اور فیس بک پیج ٹرو پیٹریٹ۔ کتاب خانقہ نظام پڑھنا شروع کریں گے صفحہ نمبر 175 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ طالبان طریقت کی رہنمائی کے لیے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کسی کو کہیں پہنچا نہیں سکتا۔ جس نے جو بات لکھی ہوتی ہے اپنے حال کے مطابق لکھی ہوتی ہے، سب کے حال کے مطابق شریعت میاناز طریقت۔ حضور اقدس نے اعمال کی شکل میں جو کتاب ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارے لیے کارآمد، ہمارے لیے ہر شے ہمارے مولا کریم رؤوف الرحیم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ کوئی کمی نہیں، اس سے بہتر کوئی اور عمل بھی نہیں۔ سنت کی راہ شاہراہ، اس پہ چلیں اور اس راہ کو ہر راہ سے افضل سمجھیں۔ بلا شبہ اس راہ سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کا راہی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ سنت کی اتباع میں جو عمل اختیار کیا جاتا ہے کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ سنت موقدہ کی خلاف ورزی میں کسی کے بھی حکم کو کبھی نہیں ماننا۔ سنت کی رہنمائی میں گمراہی کا امکان نہیں ہوتا۔ عمل کے نور کی ضیاء طالب طریقت کی راہ کو روشن رکھتی ہے، ورنہ اس راہ کی تاریکی کو کوئی اور اجالا کبھی روشن نہیں کر سکتا۔ انسان عمل ہی کی بدولت اشرف المخلوقات ہے۔ عمل زندگی کی جان اور ہر شے کا ماخذ ہے۔ ہر شے عمل ہی سے پیدا ہوتی ہے، جمال بھی، جلال بھی اور کمال بھی۔ عمل جب ختم ہو جاتا ہے زوال آ جاتا ہے۔ زوال کی کوئی حقیقت نہیں، عمل کے ابطال کا اصطلاحی نام زوال ہے۔ عمل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے پہ خوش ہو جاتے ہیں اسے عمل کی توفیق بخشتے ہیں، اور جب بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں تو عمل پہ استقامت عنایت فرماتے ہیں۔ استقامت بہترین کرامت ہے۔ کسی کی بڑی سے بڑی کرامت چھوٹی سے چھوٹی استقامت کی ہرگز برابری نہیں کر سکتی۔ کسی کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ سنت ہی کی اتباع پہ استقامت کا حال ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیری منزل اور اسی پہ استقلال سے گامزن رہنا تیری مراد ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کوئی شے نہیں اور کبھی نہ ہوگی۔ سنت کی اتباع سلوک کی راہ کا وہ نصاب ہے جو کبھی نہیں بدلا اور کبھی نہیں بدلے گا، اور اس کے باہر کوئی شے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہر مشکل سے مشکل سنت کی اتباع اور ہر پابندی سے مشکل پابندی مداومت ہے۔ کھاتے تو وہ بھی ہیں، ایسے مت کھا اور ایسے مت سو، بول مگر اتنا مت بول اور ایسے مت بول، کھا مگر اتنا مت کھا، پی مگر اتنا مت پی، پہن مگر ایسا مت پہن، سو مگر اتنا مت سو، جی مگر ایسے مت جی۔ تیری زندگی کے ہر شعبے میں نبوت کی اتباع کار فرما ہو۔ یہ باتیں جو تم کہتے ہو اور کرتے ہو بے شک اللہ کو ناپسند ہیں۔ مت کیا کرو، باز رہا کرو۔ اللہ کے پسندیدہ کام اللہ کے ہوتے ہیں، ضرور کیا کرو۔ جو بھی شے اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
ملعون ہے اور مردود ہے، اس سے باز رہنا ہی دین کی اصل اور محبت کی اتباع ہے۔ جب تک کوئی ملعون و مردار سے پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہتا ہے۔ ناپاکی میں طہارت نہیں، اور طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ یہی طریقت کی حقیقت ہے۔ طریقت جسے تو نے عشرت کا سامان سمجھا ہوا ہے، کانٹوں کا بچھونا اور لوہے کے چنے چبانا ہے۔ طریقت کی خلافت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا ذل ہوتی ہے۔ قول و فعل اور نیت و عمل میں ہمہ وقت جلوہ گر۔ قول و فعل اور نیت و عمل چاروں یکساں ہوں تو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے مارز وجود میں آنے والا پتلا بقائے دوام پا لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی عشیرہ سے فارغ ہو کر عزیز و اقارب کے سامنے کلمہ حق پیش کرتے ہیں۔ کون ہے جو اعلائے کلمۃ الحق میں میرا معین و مددگار بنتا ہے؟ مجمع میں شہزور قریشی نوجوان، آزمودہ کار ہاشمی نکتہ دان اور مطلبی قادر البیان موجود ہیں، مگر محفل میں سناٹا ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مقررسا کرر پکارتے ہیں، کسی طرف سے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کرر پکارتے ہیں، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں، سکوت مرگ طاری ہے۔ دفتن ایک کونے سے ابو طالب کا صغیر سن ہاشمی فرزند اٹھتا ہے، اس کی نحیف آواز فضا میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اس کی نحیف آواز فضا میں ارتعاش پیدا کرتی ہوئی بلند ہوتی ہے۔ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھیں بھی دکھتی ہیں، مگر میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر ابو طالب کا فرزند علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قول و فعل اور نیت و عمل کی یکسانیت کی ایسی مثال پیش کرتا ہے کہ مبصر عالم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول و فعل اور نیت و عمل کی ہم آہنگی کے ایسے نمونے دیے کہ تاریخ عالم قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حکمائے قدیم ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط اور جالینوس وغیرہ کے افکار و نظریات دلکش اور جامعہ صحیح چند صدیوں بعد دم توڑ بیٹھے، اس لیے کہ ان کی بنیاد قول و فعل اور نیت و عمل کی یکسانیت پہ استوار نہ تھی۔ قول کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، ارادہ و نیت سے مستحکم ہو کر عمل کی زبان سے بولا کرتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، صحرا ذرے میں سمٹ سکتا ہے، مگر عمل کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی نہیں ٹل سکتا۔ یا حیو یا قیوم صفحہ نمبر 179 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اسی سے آگے شروع کریں گے۔ یا حیو یا قیوم۔